یہ جو ایک تو یہ جو ترمیمی بل ہے اس کے اوپر خاص کر کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کسی طور نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے اور یہ بل اس کے اوپر جو ہے وہ باندھ سکے گا یا نہیں باندھ سکے گا؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. حکومت کا جو مقصد ہے یہ بل لانے کا وہ بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ریزرو سیٹس والی اس کا اثر ختم ہو جائے, یہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے تاکہ ریزرو سیٹس حکومت کی جماعتوں کے پاس ہی رہے. یہ مقصد ہے اس بل کو لانے کا اور یقینی طور پہ لگتا یہی ہے کہ بہت جلد یہ نیشنل اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی پاس ہوگا اور پھر پریزیڈنٹ اس کو سینٹ جب کر دیں گے تو یہ قانون بن جائے گا. اب ازیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر یقینی طور پہ اس کی نیکسٹ سٹیپ بھی میں آپ کو بتا دوں کیا ہوگی. وہ یہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گا کہ اس قانون کی وجہ سے اب ہم اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور ہمیں پھر جا کے اس قانون کو چیلنج کرنا پڑے گا. تو یقینی طور پہ اس قانون کا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ ڈیلے بھی ہو جائے. اب آپ کا دوسرا سوال سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اس ججمنٹ کا اثر ختم کر سکے گا یہ قانون یا نہیں. اس میں بڑا بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں جواب. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آئین کی تشریح ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین کے تحت آئین میں یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو یا ان کی وہ اسی جماعت کو ملنی ہیں جس کی سیٹیں ہیں. یہ آئین کا تقاضا ہے, یہ آئین کی تشریح ہے. اب اگر اس ججمنٹ میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ صرف آئین کو تبدیل کر کے ہی ہو سکتی ہے. ججمنٹ عام قانون کے تحت عام قانون کے ذریعے نہیں. لیکن سینٹر صاحب جو ایک پلی لی جا رہی ہے کہ آئین کے اندر 3 دن کا ہے 15 دن کا نہیں ہے جو کہ فیصلے کے اندر ہے. آئین کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اس وقت لسٹیں دینی ہوتی ہیں جبکہ الیکشن ہوتا ہے, اس وقت لسٹیں فراہم نہیں کی گئیں. آئین کے اندر ہے کہ جو پارٹی ہے اس کو دینی ہے جبکہ اس وقت پارٹی جو تھی وہ کوئی نہیں تھی, آزاد اراکین تھے اور وہ سنی تحریک کو اس وقت گئی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر تو آئین متصادم ہے ہر طرف سے, فیصلے سے بھی اور اگر حکومت یہ کرتی ہے تو اس سے بھی؟ دیکھیں آئین یہ جو ہمارا جو جورسپروڈنس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے, آئین کی تشریح کرنا جوڈیشری کا کام ہے, عدالت کا کام ہے. جب آئین کی تشریح کر دے جوڈیشری تو پھر وہ جو تشریح ہے وہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے کہ آئین میں یہی لکھا ہے. اب مثلاً آرٹیکل 17 کا ایگزامپل لے لیں. آرٹیکل 17 سمپلی یہ کہتا ہے, ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی حق ہے, اور آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو فنکشن بنانے کا اجازت ہے, ہر شخص کو سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی بھی اجازت ہے. اس میں یہ کہیں نہیں لکھا آرٹیکل 17 میں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو روک نہیں سکتے کام کرنے سے. لیکن جو تشریح کی گئی اس کی 1965 سے تشریح کی گئی, اس میں یہ کہا کہ آرٹیکل 17 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کام کرنے سے روک بھی نہیں سکتے. تو اب یہ آئین کا حصہ بن گیا. اب آرٹیکل 17 سمجھا جاتا ہے کہ آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ آپ کسی قسم کی پولیٹیکل جماعت کو روک نہیں سکتے. اسی طرح فریڈم آف سپیچ ہے, اسی طرح باقی جو اتنی شکیں ہیں آئین کی, جب ایک بار اس کی تشریح ہو جائے تو پھر وہ آئین کا حصہ بن جاتی ہے. بالکل, لیکن سینٹر صاحب آئین کی تشریح بھی اس کے مطابق سر آپ مکمل کر لیں بات. جی کیونکہ آئین کی تشریح کر دی ہے, چاہے آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں, وہ اب آئین کا حصہ بن گیا ہے. اب آپ بے شک اس کو ڈیبیٹ کرتے رہیں کہ یہ تشریح غلط تھی, جس طرح ہم سمبل کیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آئین کی تشریح غلط تھی, لیکن وہ بہرحال فیصلہ آ گیا, اب وہ آئین کا حصہ بن گیا. اب اگر اس میں چینج کرنا ہے تو پھر آپ کو 2/3 میجورٹی سے تبدیل کرنا پڑے گا آئین کو, اور وہاں یہ ساری کلیریفیکیشن کرنی پڑے گی کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی یہ آئین کے خلاف تھی. اچھا, مگر سینٹر صاحب بہت سارے لوگ یہ اس کو اسے ایسے بھی انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جو آئین کے مطابق ہے اور واضح ہے اس کی تشریح کو آپ ری رائٹ کے طور پہ لیتے ہیں, آپ کا آئین کو دوبارہ تحریر کرتے ہیں. مصدق صاحب یہ جو بات ہے, جو بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے اب اس کے اوپر عمل درآمد تو کرنا ہے, لیکن عمل درآمد کو روکنے کے لیے بھی یہ قانون سازی ہو رہی ہے, تو انٹینشن کی بنیاد کے اوپر بھی کل کو یہ فارغ ہو سکتا ہے قانون سپریم کورٹ کے اندر.
لیکن انٹینشن کی بنیاد پہ تو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں انہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ انٹینشن کا تو بڑا معاملہ خراب ہے. وہ جو میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں اور علی تو میرے دوست ہیں اور قانونی ماہر بھی ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے مجھے ان کے سامنے بٹھایا تو میں کیا آئین کے بارے میں بات کروں گا یا قانون کے بارے میں بات کروں گا. لیکن وہ جو آئین کی تشریح پنجاب اسمبلی کے لیے کی تھی فلور کراسنگ والی، وہ کیا تشریح تھی؟ وہ آئین کی تشریح تھی یا آئین بنایا تھا؟ تو اگر آپ یہ آئین کی تشریح کی آڑ میں آئین وائن یا قانون وانون بنانے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ حکومت لے لیں میرے خیال میں، اور حکومت انہی کو چلانی چاہیے جو آئین قانون بنا سکتے ہیں. تو اصل میں یہ نیت ویت کے تو معاملات جو ہیں یہ بہت خرابی کی طرف لے جائیں گے. اور پھر آپ مجھے بھی موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ میں وہ نیتوں کے اوپر بات کرنا شروع کر دوں، تو بہتر یہ ہے کہ ججمنٹس پہ بات کی جائے نیتوں کے بجائے. وہ آئین کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ری رائٹ ہوا ہے؟ آپ کے سامنے ہے سارا، میں نے تو آپ کو کئی ایگزامپلز دی. میں اگر کہیں تو میں جسٹس منیر کی بھی ایگزامپل دے دیتا ہوں مولوی تمیز الدین کیس میں. وہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک بڑی شاندار آئین کی تشریح کی گئی تھی. میں آپ کو بھٹو صاحب کے قتل کا جو مقدمہ تھا، شہادت کا جو مقدمہ تھا، اس کا ذکر کر دیتا ہوں. آپ کون سی پاکستان کی جورسپروڈنس کی تاریخ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کون سی تشریح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کے یہاں پہ رکھیں گے اور کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب اصل میں یہ نہیں تھا. اگر آپ اس کو اس کے ساتھ پڑھ لیں اور اس کو 4 پہ تقسیم کر دیں تو جواب یہ نکلتا ہے. اس طرح کی تشریح ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے حکومت نہیں اس پہ عمل دیکھیے یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ ایک حکومت کو ایسا لگتا ہے اور پارلیمان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے معاملات میں انگریس ہو رہی ہے، اور جو ڈیسیجنز آ رہے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن جو سیاسی حلقوں میں ہو رہی ہے وہ یہی انٹرپریٹیشن ہے کہ جو فیصلے ہیں ان میں لکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے، اور جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہی ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو کچھ اچھی تشریح نہیں ہے اگر یعنی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. یا آپ یہ مان لیں کہ جو امپریشن آپ کہہ رہے ہیں انکروچمنٹ ہے جو کہ ادارے کی طرف سے، میں نے آپ کو بتایا ہے بہت سے میرے دوست جو آئین قانون کی باتیں کرتے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ قانون عمل درآمد کر دیں اس کے اوپر، یہ کیوں اتنا؟ نہیں تو ویسے ہی ہم چلے ہی نہ جائیں. یعنی ہر عمل درآمد جو ہے وہ آپ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ جو اسمبلی میں بات ہو، جو کابینہ میں بات ہو، اگر اس کے اوپر ججمنٹس ایگزیکٹو پہ بھی ججمنٹس آنی شروع ہو جائیں اور فلاں پہ بھی آنی شروع ہو جائیں، اور جو اچھے بھلے یہ جو فیصلہ تھا کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں رہی کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائی، ہم نے کیا تھا بھائی؟ ان سے پوچھے نا جن نے کیا تھا. وہ کون سی عدالت تھی؟ عدالت نے کہا تھا نا. یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ تو نہیں تھا. یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ کابینہ میں بیٹھ کے ہم نے کہہ دیا کہ یہ پارٹی نہیں رہی. اب آج پہلے وہ غلط تشریح تھی. بھئی کیا تشریح؟ تو پھر اس سے پہلے 160 دیکھیے جب آپ نے کہہ دیا کہ پارٹی نہیں رہی تو پھر پارٹی نہیں رہی کا کیا کریں؟ اس کی کیا تشریح کریں کہ پارٹی ہے مگر نہیں رہی، یا نہیں رہی مگر ہے؟ یعنی عجیب بات ہے. آپ نے ایک فیصلہ دیا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تو اس وجہ سے یہ پارٹی نہیں رہی، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سمبل نہیں دیا الیکشن کمیشن نے. اب فیصلہ غلط تھا تو وہی فیصلہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اس کی انٹرپریٹیشن غلط تھی تو صحیح انٹرپریٹیشن کیا تھی کہ ہم نے کہہ دیا یہ پارٹی نہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ صحیح اور غلط کے چکر میں بہت سسٹم جو ہے وہ کافی زیادہ. دیکھیے میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب انگریس ہوگی، جب انٹرپریٹیشن، جب ایکٹیوزم ہوگا، جس کا تعلق وہ کیا ہے، وہ آپ اگر وہ دیکھیں امریکہ میں تو وہ انہوں نے وہ دیوی سی بنا رکھی ہے جسٹس کی، جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. وہ پٹی اس وجہ سے باندھی ہے کہ آپ سیاسی طور پہ آپ کے فیصلے ایسے نہ دکھیں کہ آپ ملوث ہو رہے ہیں. اگر آپ عدالت کی اپنی باتیں سن لیں، اب میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں کہ کس جسٹس نے کیا کہا کہ وہ جو جج ہیں ان کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ جبہ پہن کے سیاستدان بیٹھے ہیں، یا جو بھی وہ اس وقت تکرار ہوئی. یہ ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو جج ایک دوسرے کو کہہ رہی، آدھی عدالت دوسرے کو کہہ رہی کہ تم جبہ پہنے سے سیاستدان ہو، اپنے ذرا فیصلے پڑھ لو. کوئی کہہ رہا ہے ایک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر محاذ رائی بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پولرائزیشن بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دکھتا ایسے ہے، یا انٹرپریٹیشن سیاسی حلقوں میں یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو وہ دیوی نے پٹی باندھی ہوئی تھی اس نے پٹی وٹی اتار دی ہے، اب سب دکھ رہا ہے اور اب وہ آنکھیں دکھا رہی ہیں.
अब वो आंखें दिखा रही